ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں احادیث کو گھڑا گیا، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا موقف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ہم نے پہلے بھی کچھ ایپیسوڈ میں گفتگو کی ہے کہ لوگوں کی پولیٹیکل ایفیلیشنز تو تھیں، سیاسی وابستگیاں تو تھیں، کیمپس تو بنے ہیں، 2 بڑے کیمپس بنے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں پھر کچھ لوگ ادھر تھے، کچھ لوگ ادھر تھے. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ دونوں طرف معتدل تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو کہ بعد میں آئے اور وہ غلو کرنے والے تھے. تو دونوں طرف سے احادیث جو ہے وہ گھڑی گئی ہیں. یعنی آپ یوں کہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں اور ان کے خلاف بھی گھڑی گئی ہیں. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں اور ان کے خلاف بھی گھڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو ان کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے. یا اسی طرح سے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیثیں بعض جو حلانے گھڑی ہیں تو ان کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل صحیح حدیث سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے فضائل زیادہ ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کی میرے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، بہت بڑی نسبت ہے. بالکل. پھر ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی. 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک حضرت علی بھی ہے کہ دنیا میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی. اسی طرح اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا محبوب جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، نو ڈاؤٹ، جو صحیح حدیث سے، اتھینٹک حدیث سے ثابت ہے. لیکن لوگوں نے پھر بھی گھڑے ہیں، اس کے اوپر بس نہیں کی. بلکہ جو لوگ ان کے مخالفین تھے حضرت علی کے، انہوں نے ان کے خلاف حدیثیں گھڑی ہیں حضرت علی کے خلاف، معاذ اللہ، یہ بھی ہوا. اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ حدیث صحیح ثابت ہیں، جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی اور مہدی بنائے اور ان کے ذریعے خلق خدا کو ہدایت دے، اللہ ان کو عذاب سے بچائے، یا اس طرح سے اور کچھ چیزیں. لیکن ان کے بارے میں بھی احادیث گھڑی گئی ہیں، ان کے حق میں بھی اور ان کے خلاف بھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے. یہ معاملہ بہرحال ہماری ایک تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اصول حدیث میں آپ پڑھتے ہیں موضوع احادیث، یعنی فیبریکیٹڈ جو احادیث ہیں، حدیثیں کیوں گھڑی گئیں، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے. ان میں ایک بڑا فیکٹر جو عام طور پہ محدثین بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے، پولیٹیکل ایفیلیشن، سیاسی وابستگی. تو یہ ابن قیم کی کتاب ہے، علامہ ابن قیم کی، امام ابن قیم کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے فضائل میں، یعنی حافظ ابو یعلا یہ کہتے ہیں اپنی کتاب الارشاد میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور اہل بیت کے فضائل میں تقریباً کتنی 300,000 حدیث، 3 لاکھ احادیث. کہ اب یہ 3 لاکھ احادیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ہمیں نہیں ملتی. تو جب اتنی بڑی تعداد میں آپ حدیثیں بیان کریں گے کسی شخصیت کی فضیلت میں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ حدیثیں کیا ہیں، من گھڑتی ہوں. بالکل. اگر آپ 3 لاکھ احادیث، مطلب یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھتے بیٹھتے اور کوئی بات کرتی نہیں تھے، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے تھے. اگر یہ 3 لاکھ حدیثیں آپ مان لیں کہ وہ صحیح ہیں جو حضرت علی اور اہل بیت کے فضائل میں، پھر تو مطلب معاذ اللہ یوں کہنا چاہیے کہ پھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی بننا بنتا ہے. تو نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے احادیث جو ہے نا اتنی کثرت سے، یہ دونوں طرف سے معاملہ ہوا ہے. حضرت علی کے لیے بھی گھڑی گئی ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی گھڑی گئی. تو موضوع جو احادیث ہیں فیبریکیٹڈ، من گھڑت، ان کے اوپر کچھ ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں مستقل. ان میں سے ایک علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات، ٹھیک ہے، بہت معروف کتاب ہے. موضوع احادیث کو انہوں نے جمع کیا. یہ یہاں پہ چیپٹر باندھ رہے ہیں. انہوں نے ایک چیپٹر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے باندھا ہے اور ایک حضرت امیر معاویہ کے حوالے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے فضائل میں نو ڈاؤٹ بہت ساری احادیث ہیں جو کہ صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جماعت نے کیا کیا، بہت ساری احادیث ان کے لیے کیا کی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں. تو یہ معاملہ تو ہوا ہے باہر. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہت ساری احادیث جو ہے وہ گھڑی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے علامہ ابن جوزی ایک حدیث بیان کرتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے گھڑی گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا من لم یقل علی خیر الناس فقد کفر، جو بندہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ حضرت علی خیر الناس ہیں، لوگوں میں سب سے بہتر ہے، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اب یہ من گھڑت فیبریکیٹڈ حدیث ہے.
یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس کو بیان کرنے والے راوی جھوٹے ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن اگر آپ اس کے ٹیکسٹ اور متن کے اوپر بھی غور کر لیں نا تو اب خیر الناس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا نبیوں سے بھی بہتر ہے؟ تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ بات تو خود جو ہے وہ نبوت کے خلاف جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں ایک اور روایت جو ہے بطور مثال جو ہے وہ علامہ ابن جوزی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جو ستر ہے، اب ستر وہ ہوتا ہے نا جس کو ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا میرا ستر علی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے نا، مطلب اس قسم کی بے سروپا باتیں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے طور پہ لوگوں نے بیان کر دی، حالانکہ وہ فضیلت والی بات ہے بھی نہیں۔ نو ڈاؤٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بالکل ٹھیک صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن ان کے لیے فضائل گھڑے بھی گئے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی باری جب آتی ہے تو اب دیکھیں ان کے لیے بھی حدیثیں گھڑی گئیں۔ اس کی بھی مثالیں علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، جیسے یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوئی ہے آسمانوں سے، اور ان کے پاس سونے کا ایک قلم تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قلم جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر سے یہ قلم اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ بن سفیان کے لیے ہدیہ بھیجا تاکہ آپ یہ قلم حضرت معاویہ بن سفیان کو دیں اور انہیں کہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ آیت الکرسی لکھیں۔ اس طرح سے اور بہت ساری روایات انہوں نے بیان کی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں لوگوں نے بنائی۔ تو دونوں طرف سے یعنی گروپنگ تو ہوئی تھی، بہرحال ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دونوں طرف سے، جیسے ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے، جن کو کہا کہ جہال تھے، جاہل لوگ تھے، جذباتی وابستگی تھی دونوں کی، اور انہوں نے خوب جھوٹ گڑھے دونوں طرف سے۔ تو یہ بات درست ہے کہ جو ہے نا وہ فضیلت میں احادیث کھڑی گئی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن یہ چیز میں نے پھر کہا ہے کہ اگر آپ اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ جو ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، پھر دن حضرت علی کی بھی فضیلت کوئی نہیں ثابت ہوگی، اگر آپ یہ بات کریں، یہ کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کے لیے اس سے زیادہ احادیث گھڑی گئی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ لوگوں کی زیادہ جذباتی وابستگی تھی، تو یہ چیز دلیل نہیں بنتی کہ جو ان کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ بہرحال ان موضوع روایات سے، فیبریکیٹڈ من گھڑت روایات سے دور رہنا چاہیے، دونوں طرف کے لوگوں کو جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام فیس آف۔ جن چیزوں کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، اب چوتھے باب کے اندر آپ احباب سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔